آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے. بیٹا میری طرف دیکھنا. صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول کر. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں، تمام 1400 صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھا کر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں مانتا ایسا بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، آپ کی توہین کرنے والا مرتد ہے. ایسے بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. شان اور مقام بڑھا کر، رتبہ اور درجہ بڑھا کر، لیکن اتنی شان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک. اللہ میں آمنہ کا لال اعلان کر رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا کر، لیکن آپ اللہ کی شریک نہیں تھے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اونچا کہنا ہے ایماندار ساتھیوں نے، تمام جمعیت کی میرے رفقا، اللہ وحدہ لا شریک مند ہے وہ بولے اللہ وحدہ، اور محبت کے ساتھ اللہ وحدہ. اس لیے تو سنایا کرتا ہوں دوستوں کو کہ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک. وحدہ لا شریک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک. تو مانگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میرے سامنے 8واں پارہ اور سورت کا نام سورت الانعام ہے. یا انداز اللہ کریم فرماتے ہیں میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل اعلان فرما دیجیے. اللہ کون سا اعلان فرمایا؟ کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 164. میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری وفات بھی اللہ کے لیے ہے. کون سی اللہ کے لیے؟ لا شریک لا، جس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب مسئلہ سمجھنا حباب، عمرہ کرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے، ساری زندگی کہتا رہے لبیک لبیک لبیک، اللہ میری حاضری قبول کر. اللہ حاضری قبول نہیں کرے گا جتنے تک بندہ یہ نہیں کہے گا لا شریک لک. حوالہ سنو، یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام ہے. اب میں نام لیتا ہوں ذرا خیال کرنا. سورت الانعام یہ میرے سامنے 7واں پارہ. رب العالمین فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. یہ حوالہ ہے ابراہیم علیہ السلام 1، نمبر 2 وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3. فرمایا
نوح علیہ السلام 4، ومن ذریت داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا 11، وَيَحْيَىٰ 12، وَعِیسیٰ 13، وَإِلیاس 14، وَإِسماعیل 15، الیسع 16، وَیونس 17، وَلوط 18 نبیوں کا اکٹھا اللہ کریم نے نام لیا، اور ساتھ کیا مسئلہ سمجھایا خیال فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 88 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ جن 18 نبیوں کا میں اللہ نے نام لیا ہے، دنیا والوں اگر میرے نبیوں سے شرک ہو جاتا تو ان کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ عقیدہ رکھنا دل میں مرد دم تک، اللہ کا پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ کریم پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اللہ نے ذکر تو انبیاء کرام کا کیا ہے، لیکن مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے اگر تم سے شرک ہو گیا تو سارے نیک اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے۔ معمولی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، میرے ساتھ پڑھتے آؤ، اللہ کرے اللہ حج اور عمرے کی توفیق دے دے اور یہ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جو میرے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے عمرے اور حج کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھ رہے ہیں، اونچا کیا پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر احرام باندھ کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو مدینہ شریف چھوڑ کر عمرے کے لیے مکہ شریف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ کھانا بھی نہیں کرتے ہو، ناراض ہو گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بتانا، جو مکہ شریف اونچا کہے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے مکہ شریف بھی دکھا دے، مدینہ طیبہ بھی دکھا دے۔ نبی پاک مدینہ شریف سے باہر نکلے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے، کون سے شہر میں جا رہے تھے؟ سارے نہیں بول رہے، دعا تب کروں گا، عمرہ کرنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ پھر جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو مکہ شریف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اللہ کا نام اونچا لینا ہے، میں قرآن کا حوالہ کھولوں، ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے؟ کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اب افسوس یہ ہے کہ آپ کو فارسی نہیں آتی۔ حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے، فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چوتے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجوز غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ پھر اپنی پنجابی زبان میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں
فرماتے ہیں نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہو دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ دونوں جہانوں میں حاضر ناظر اور موجود ہے تو صرف اللہ ہے۔ جو عقیدہ قرآن کا ہے وہی عقیدہ جنگ کے حضرت بہو سلطان کا ہے رحمت اللہ علیہ۔ ہم الحمدللہ قرآن کو بھی ماننے والے ہیں اور سچے ولی کے فرمان کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور ولیوں کو مانتے ہیں، منکر تو نہیں ہو۔ ولی ہوتا کون ہے؟ داڑھی چٹ تے مچھاں تے وٹ، نماز ایک نہیں پڑھتا، یہ ولی ہے؟ دوستوں کو میں یاد کرایا کرتا ہوں، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، اور نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ آپ سچے ولی کی جوتی لے آئے، آپ کے سامنے میں سر کا تاج بناؤں گا۔ اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ہو تو ولی نا۔ اب خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، قرآن پاک کے الفاظ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے بندے 3 ہیں تو چوتھا اللہ کریم 7 ہے، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں تو چھٹا اللہ کریم بھی 7 ہے۔ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اینما کانوا، بندے جتنے بھی ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر ہے اللہ کریم 7 ہے۔ اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی اپیل ہے، ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر کون ہے؟